ایک ریسیپی دینا چاہتا ہوں. ریسیپی یہ ہے کہ میری عمر 63 ہو جائے گی مئی میں. آپ کی بھی جو بھی ایج ہوگی, آپ بھی بیٹھے بیٹھے یہ سوچیں کہ جو آپ کی آج ایج ہے, آج سے پہلے پہلے جو کچھ ہوا ہے میں اس کے اوپر لکیر پھیرتا ہوں. اس کو آپ اپنے ذہن میں مشق کرنے کی کوشش کیجیے. آپ اپنے ذہن میں سوچئے میری زندگی میں جو کچھ اب تک ہوا ہے, اچھا ہے, برا ہے, گندا ہے, میں اس پر لکیر کھینچتا ہوں. اب جو میری زندگی بچ گئی ہے اس کے لیے میں ایک پلاننگ کرتا ہوں. اچھا, جو زندگی میں پہلے ہوا ہے اس میں 2 طریقے سے غلط ہو سکتا ہے اور اچھا بھی ہو سکتا ہے. اچھا ہوا تو شکر ادا کیجئے. اگر آپ اسیس کر سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی غلط ہوا ہے تو وہ 2 طریقے سے غلط ہو سکتا ہے. ایک طریقے سے غلط اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا کوئی حق مارا ہوا ہے. مثلاً آپ نے نمازیں نہیں پوری پڑھی ہوئی, آپ کی عمر 50 سال ہے لیکن آپ نے نمازیں پوری نہیں پڑھی ہوئی. اچھا, آپ نے اور کچھ اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہیں وہ پورے نہیں کیے ہوئے. اگر تو یہ معاملہ ہے تو یہ تو مبارک ہو, بہت آسان ہے. اس کے لیے تو رات کے وقت کے 2 آنسو کافی ہیں, اور آپ کی اور میری نیت کے بقدر اس کا ڈیسیژن تو ابھی بیٹھے بیٹھے آنسو بھی نہ نکلیں, دل کے اندر ایک ندامت کی کیفیت آ جائے تو وہ یہ چیپٹر تو کلوز ہو گیا. لہٰذا آپ نے جو کچھ بھی کیا پہلے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ کا کوئی حکم آپ سے سرزد ہوا ہے, ایک دل میں ندامت آ جائے تو وہ کریکٹ ہو جائے گا. لیکن شرطیں 3 ہیں اس کے, یعنی سلیٹ کے صاف ہونے کی. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سلیٹ کو صاف کرنا چاہتے ہیں, وہ 3 شرطوں کو اپنا دیکھ لیجئے. پہلی شرط یہ ہے کہ جس وقت آپ جس کام پر معافی مانگ رہے ہیں اس وقت وہ کام کر نہ رہے ہوں. یعنی شراب سے معافی مانگنے والا یہ نہ ہو کہ شراب بھی پی رہا ہو اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہو, یعنی جھوٹ سے معافی مانگنے والا جھوٹ بول بھی رہا ہو اور کہہ رہا ہو, ہے نا. ایک تو وہ اس وقت اس کام میں مبتلا نہ ہو. نمبر 2, جو پہلے ہو چکا ہے اس پر ندامت ہو, اس پہ اکڑ نہ ہو کہ ہاں جی پھر کیا ہوا. اگر ہو جاتا ہے نا, سارے لوگ کرتے ہیں نا سارے, پھر کیا ہوا, اوروں نے کیا تو میں نے کیا. یہ ندامت ہو, دل کے اندر شرمندگی ہو. اور تیسری بات یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عہد. تو کسی نے بزرگوں سے پوچھا آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لوں, 3 دن بعد پھر کر لوں. تو انہوں نے کہا انہی شرطوں کو 3 پھر پورا کر لینا. جب بھی کرو گے مرنے سے کچھ دیر پہلے بھی اگر کر لو گے تو یہ اللہ تعالیٰ والی سلیٹ تو کلین ہو جائے گی. دوسرا ہو سکتا ہے کہ ہم نے مخلوق میں سے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو, تو اس کو کاغذ پہ لکھ لیجئے. جس بندے کو آپ کا خیال ہے کہ آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی, آپ نے کہیں جا کے معافی مانگ لے اس سے. کسی کے آپ نے پیسے دینے ہیں اس کو پیسے دے دیجئے. کسی کا آپ نے حق مارا تھا تو کسی کے ساتھ تعلق توڑا تھا, کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی, کسی کی غیبت کی تھی, آپ کو یاد ہے تو ڈھونڈ کے جا کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیں کہ بھائی میں نہ فلاں محفل میں بیٹھے ہوئے میں نے آپ کے بارے میں یہ بات کی تھی, میں آپ سے اس کی بات کی معافی چاہتا ہوں. کیونکہ ہماری تربیت میں ایک بہت بڑا سکم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ والا کام ہم نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے, یعنی لوگوں کی نیت کو جاننا. او بھائی جان یہ اس نے جو کام کیا ہے نا یہ بہت بڑی, یہ غلط آدمی ہے. یعنی آپ کو کیسے کسی کی نیت کے بارے میں کیا پتا ہے, آپ کسی کے بارے میں کمنٹ کیسے دے سکتے ہیں. تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 2 چیپٹر اپنے آج سے کلوز کر لیجئے. اللہ تعالیٰ والا معاملہ, اس کی 3 شرطیں بتائی ہیں, اور مخلوق کے بارے میں اپنی ایگو کو نہ لے کے آئیے. یہ نہ کہ یہ میری بےزتی ہو جائے گی, میں اپنے سے اب میں اپنے بیٹے کے سامنے ہاتھ باندھوں, میں اپنے بیٹے سے معافی مانگوں, میں اپنی بہو کو کہوں کہ بھئی بیٹی مجھے معاف کر دو, مجھ سے غلطی ہوگی, میں اپنی ساس کو کہوں, میں اپنی نند کو کہوں. تو خدا کے لیے آپ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے یہ والا اپنی ایگو کے اوپر ایک رکھیں, گردن کے اوپر پیر. تو آپ آج سے آپ کی یہ سلیٹ کلین ہو گئی. اب آپ ایسی ہیں جیسے نئے پیدا ہوئے ہیں. اور آج کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کی میں آپ کو ایک موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں. اور نمبر 1, آپ کہیں گے ایک دم یہ کیسے ڈائیورٹ کر کے بات کی. آج کے آن ورڈ نمبر 1, اپنی صحت کا خیال رکھیے. اپنی صحت پر انویسٹ کیجیے. کیا کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, کب کھانا ہے, کیسے کھانا ہے, اس کا خیال رکھیے. نمبر 2, اپنی نیند کا خیال رکھیے. نمبر 3, ایکسرسائز کیجیے. نمبر 4, اپنی لائف سے جتنا سٹریس کو نکال سکتے ہیں ان کو نکالیں. جو چیزیں آپ کو سٹریس دیتی ہیں دیکھیں وہ جینون ہیں بھی کہ نہیں, ان کو نکالنے کی کوشش کیجیے. نمبر 2, اپنے آپ کو اس بات پر ٹرینڈ کریں
کہ ہم کس حالت میں بھی ہوں تو ہمارے ذہن میں ہو کہ ہمارا ایک پیدا کرنے والا ہے، بس یہ احساس دل میں ہو. باقی اس کی جو ضمنی باتیں ہیں کہ آپ کو کتنا دین سیکھنا ہے، علم کتنا سیکھنا، وہ لیکن ایک دل میں ہر وقت ہم جب بیٹھے ہوں تو ہمارے ذہن میں احساس ہو کہ ہمارا خدا. اور نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم جائزہ لیں، اور جائزہ لے کے آئندہ سے یہ خیال رکھیں کہ ان کی زندگی، ان کی معاشرت کو جتنا ہم اپنے گھروں میں لا سکتے ہیں ان کو لانے کی کوشش کریں. یہ میں نے 3 باتیں آپ کو بتائی، ایک وہ کھانے پینے کے متعلق، دوسرا میں نے آپ کو اللہ پاک کے متعلق، دوسرا اللہ تعالیٰ کے متعلق، ایک نبی کی زندگی کے متعلق، اور چوتھا یہ کہ اپنی یہ میں آخری بات کرنے لگا ہوں. چوتھا، آج سے آنورڈ آپ یہ ذہن میں لے کے آئیے کہ جتنا آپ اپنی زندگی کو فطری اور جتنا سادگی میں لے جا سکتے ہیں، انکمفرٹیبل نہیں ہونا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گرمیاں ہیں تو ایئر کنڈیشن نہ چلائیے، لیکن کوشش کیجئے کہ تازہ ہوا کو انجوائے کرنا ہے آپ کو. میں یہ نہیں کہتا آپ کے پاس گاڑی نہ ہو، مگر جہاں آپ پیدل چل سکتے ہیں وہاں پیدل چلنے کی، یعنی جتنا ہم زندگی کو فطری رکھیں، جتنا آرٹیفیشل چیزوں سے دور رکھیں، آرٹیفیشل انوائرمنٹ سے دور رکھیں، اتنا انشاءاللہ العزیز بہتر ہے. یہ ایک زندگی کا پیٹرن ہے. میں آپ کے سامنے کوئی لمبی فلسفیانہ باتیں کرنا نہیں چاہتا. ہم اپنا جائزہ لیں. ہم دنیا کے ہر شخص کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں سوائے ایک آدمی کے، جو وہ ہم خود ہیں. ہم اپنے اس پیراڈائم کو چینج کریں اور یہ ذہن میں یہ رکھیں کہ میرا مقابلہ ایکچولی کسی سے نہیں ہے، میرا مقابلہ صرف میرے اپنے آپ سے ہے. جو میں پرسوں تھا، کیا میں کل اس سے بہتر تھا کہ نہیں تھا، اور جو میں کل تھا آج میں اس سے بہتر ہوں کہ نہیں. اگر ہم اس پیرامیٹر کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی. میں آپ کو صرف ایک بات یاد کرانا چاہتا ہوں، اور وہ بات شاید اس وقت آپ کو بہت اچھی نہ لگے. میں آپ کو یہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو مر جانا ہے، اور یہ مرنے کا عمل جو ہے یہ بالکل انیویٹیبل ہے. دنیا میں آپ کو اللہ کے نہ ماننے والے بے شمار ملیں گے، نبی کے نہ ماننے والے بے شمار ملیں گے. آپ کو کوئی شخص موت کا نہ ماننے والا کوئی نہیں ملے گا. موت کا کافر کوئی دنیا میں نہیں ہے. ہر شخص جو خدا کو بھی نہیں مانتا وہ موت کو مانتا ہے. میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس بات کا احساس کہ میں نے مر جانا ہے، اس کو زندگی کا ایک ایسنس بنائیے. اور میں اس کی مشق کر رہا ہوں، میں اس کا طالب علم ہوں، اور میں نے محسوس کیا ہے کہ اگر ہر وقت مر جانے کے احساس کو ہم رکھیں تو یہ نیگیٹو احساس نہیں ہے، یہ آپ کے اندر پیسمسٹک ایٹیچیوڈ نہیں ڈیولپ کرتا، بلکہ آپ کو زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارنے کی طرف بغیر خوف کے. دیکھیں، ہماری زندگی کا سب سے بڑا خوف اندھیرا نہیں ہے، سانپ نہیں ہے، بندوق کی گولی نہیں ہے، زلزلہ نہیں ہے. ہماری زندگی کا سب سے بڑا خوف موت ہے. آدمی زلزلے سے کیوں ڈرتا ہے؟ کیونکہ موت سے ڈرتا ہے. آدمی ایکسیڈنٹ سے کیوں ڈرتا ہے؟ موت سے ڈرتا ہے. آدمی زہر سے کیوں ڈرتا ہے؟ سانپ سے کیوں ڈرتا ہے؟ چھپکلی سے کیوں ڈرتا ہے؟ کیونکہ موت سے ڈرتا ہے. بیماری سے کیوں ڈرتا ہے؟ کیونکہ موت سے ڈرتا ہے. اگر ہم موت کا استحضار ہمیں نصیب ہو جائے اور ہمیں پتہ لگ جائے کہ میں نے مر جانا ہے، اور اس مرنے کا کیفیت ہمارے درمیان میں، تو ہماری زندگی بہت ہی بھرپور طریقے سے گزرے گی، بہت بھرپور طریقے سے گزرے گی. تو ایک بس یہ آخری واقعہ میں اس کے سلسلے میں بنا کے پھر میں کوئی اور دوست بات کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. کہ ایک بزرگ تھے، وہ بہت نیک تھے، وہ ان سے کبھی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی تھی. تو کسی نے ان سے کہا کہ حضور آپ نا دنیا کے سب سے بڑے ڈرامے باز ہیں. انسان سے تو یہ توقع ہی نہیں ہو سکتی کہ اس کو کوئی غلطی ہو ہی نہ. میں آپ کو اتنے سالوں سے دیکھ رہا ہوں، تو آپ ڈیفینیٹلی نہ کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ سے تو کوئی غلطی ہوتی نہیں ہے. تو انہوں نے وہ بار بار کہ اس کی راز بتائیں، تو وہ چپ کر جائیں، وہ راز بتائیں، چپ کر جائیں. ایک دن وہ آئے تو وہ کہنے لگے، یار اس راز کو تو چھوڑو، میں صرف تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ عرصے سے نا یہ ہاتھوں کو دیکھنے کا علم آتا ہے. تو میں نے تمہارے ہاتھ میں ایک لکیر دیکھی ہے، اس لکیر سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ تم نے، آج سوموار ہے نا، تم نے جمعرات کو مر جانا ہے، اور جمعرات کی شام تک نا تم مر جاؤ گے. تو اس لیے تم مہربانی کر کے اس بات پر توجہ دو، تم مجھے چھوڑو. اچھا، وہ سیڑھیاں اوپر سیکنڈ فلور پہ تھے، وہ سیڑھیاں یوں چڑھ چڑھ کے آیا تھا، لیکن جب اتر رہا تھا نا تو اس کے پیر ایسے ہو رہے تھے. وہ گھر آیا، اس نے اپنی بیوی کو بلایا، اس نے اپنے بچوں کو بلایا، اور بلا کے نا ان کو کہا کہ وہ جو فلاں میری جائیداد تھی اس کا یہ مسئلہ کر دیں، یہ بیٹی کی شادی کرنی تھی، یہ اللہ مسئلہ کر دیں، فلاں بندے سے میں نے معافی مانگنی ہے، اس سے معافی مانگ لوں. اور وہ آہستہ آہستہ نحیف ہوتا گیا. وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، وہ رات کو جاگتا رہتا تھا، وہ رات کو تسبیح کرتا رہتا تھا، وہ سوتا نہیں تھا، وہ اپنی اس میں رہا تھا.
اچھا جب جمعرات کا عصر کا ٹائم ہو گیا اس نے سارے عزیزوں کو بلا لیا, اس نے کہا جب میں بولوں تو تم کلمہ پڑھنے لگ جانا, کیونکہ وہ بہت بزرگ آدمی ہے وہ ہے. اچھا مغرب کا قریب ٹائم ہوا تو ایک بندہ بھاگا آیا گھوڑے پہ, اس نے کہا تمہیں بابا جی بلا رہے ہیں, اور بابا جی کہتے ہیں تم میرے پاس فوراً مغرب سے پہلے پہنچے. تو وہ نا اس کو بیچارہ اس فٹافٹ وہاں پہنچا تو نکل گیا. میں صرف تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تمہیں یہ پتہ لگا کہ 4 دن بعد تمہاری موت ہے, کیا تمہارے منہ سے کوئی بد اخلاقی ہوئی؟ اس نے کہا نہیں. کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی؟ اس نے کہا نہیں, میں تو جن کے ساتھ زیادتیاں کی تھیں ان کے پیری پکڑ کے آ گیا. کوئی جائیداد کے مسئلے میں فکر آیا؟ اس نے کہا نہیں, میں نے تو اپنی جائیداد بانٹ دی ہے فقیروں میں. تو انہوں نے کہا تمہیں پہلی خوشخبری تمہیں یہ دیتا ہوں کہ موت کا وقت اللہ کے پاس متعین ہے, مجھے اس کا وقت پتہ نہیں ہے. میں نے تمہیں سبق سکھانے کے لیے بات کی تھی. جو احساس تمہیں 3 دن کے لیے تھا وہ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں ہمیشہ سے ہے, اس لیے مجھ سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ بس آخری بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایک محفل میں پوچھا ایک صحابی سے کہ آپ کے خیال میں آپ کتنی دیر زندہ رہیں گے؟ انہوں نے کہا جی میں صحت مند ہوں, میں نے کھانا کھایا ہے, نماز پڑھی ہے, تو میں کل تک تو رہوں گا. اپنے جانے انہوں نے بڑا اپنا کہا. ایک اور سے پوچھا, اس نے کہا جی میں نے نماز پڑھی ہے, ابھی ظہر کی, اب کھانا بھی کھایا, میں صحت مند ہوں, ظہر تک تو میں نہیں فوت ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی باتیں سن کے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو سانس میرے اندر گیا ہے مجھے اس بات کا نہیں پتا کہ یہ دوسرا سانس آئے گا کہ نہیں. یہ اللہ کے نبی کی حالت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا تھوڑا سا حصہ اگر دے دے گا, آپ دیکھیے گا ہماری زندگی اس دنیا میں ہی جنت کا نمونہ بن جائے گی. بہت